اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جنات کے بارے میں بہت کچھ فرمایا ہے، حتیٰ کہ جنات کے نام سے ایک سورہ بھی موجود ہے، لیکن زیادہ گفتگو اس بارے میں مفصل نہیں۔ ان کی خلقت کے بارے میں ہے کہ ہم نے اس سے پہلے جنوں کو نار سموم سے خلق کیا۔ لغت کے لحاظ سے سخت تپش والی آگ کو کہا جاتا ہے، اور دوسری آیت میں یہ دھوئیں سے خالی آگ کو کہتے ہیں، اور سموم سخت گرم آگ جو مسام بدن میں داخل ہو جائے۔ امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے الجامع الصغیر جلد 1 میں کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنات کی 3 اصناف خلق کی ہیں۔ ایک قسم وہ ہے جو ہوا میں اڑتے ہیں، دوسری قسم جو سانپوں اور کتوں کی شکل میں ہوتی ہے، اور ایک قسم جو مختلف علاقوں میں سکونت پذیر ہوتے ہیں اور وہاں سے کوچ بھی کر جاتے ہیں۔ خصال الشیخ الصدوق میں امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ذکر ہوئی ہے، اس میں بھی جنات کی یہ 3 اصناف بیان ہوئی ہیں۔ جن جمع ہے اور اس کی مفروجنی ہے مؤنث جینتا۔ جن بھی انسانوں کی طرف مکلف ہیں، ان میں مومن، منافق، کافر سب قسمیں ہوتی ہیں۔ یہ جسمانی طور پر انتہائی چھوٹے ہوتے ہیں، اپنی آواز انسان کو سنانے پر قادر نہیں ہوتے۔ خداوند کریم نے اس طرح قرار دیا ہے کہ یہ انسانی جسم کے قریب نہیں ہو پاتے، یعنی ہمارے جسم کے اندر کوئی ایسی لہریں ہیں جن کے سبب خود بخود ہم سے دور ہو جاتے ہیں، لیکن بعض حالات میں یہ سسٹم ختم ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کہا گیا ہے کہ جب بیت الخلاء میں ہوں تو آیت الکرسی پڑھیں تاکہ جن حملہ آور نہ ہوں۔ اس کا مطلب ہے کہ ناپاکی کی حالت میں ہمارے جسم کے اندر کا یہ سسٹم کام نہیں کرتا۔ جنات جھوٹ بہت بولتے ہیں، یہی وجہ ہے کہ جو ان کو تسخیر کرتے ہیں اور جب ان کے ذریعے کوئی خبر دیتے ہیں تو وہ زیادہ تر غلط ہوتی ہے۔ ان کی غذا جو روایات میں وارد ہے وہ ہڈیاں اور گوبر ہے۔ وہ انہیں کھاتے نہیں ہیں بلکہ انہیں سونگھتے ہیں۔ نیز خوبصورت انسان کو دیکھ کر بھی وہ غذا حاصل کرتے ہیں۔ نیز اسی روایت میں ہے کہ جنہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ شرط رکھی تھی کہ آپ کی امت ان چیزوں سے استنجا کرتی ہے جبکہ یہ ہمارے لیے رزق ہیں، اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے استنجا کی ممانعت فرمائی۔ سنن بہقی اور سنن نسائی میں بھی یہ روایت موجود ہے۔ لوہے کو جنوں کی زینت قرار دیا گیا ہے۔ موسیٰ بن عقیل نمیری نے حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی ہے، نیز اسی روایت میں اسے جہنمیوں کی زینت بھی قرار دیا گیا ہے۔ اختصاص شیخ مفید رحمۃ اللہ علیہ میں ہے کہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ سے سوال ہوا، آدم سے پہلے زمین پر کون تھا؟ فرمایا جن تھے۔ پوچھا ان سے پہلے کون تھا؟ فرمایا ملائکہ تھے۔ پھر پوچھا ان سے پہلے کون تھا؟ فرمایا آدم، جن اور ملائکہ کے درمیان فاصلہ 7,000 سال تھا اور ملائکہ و آدم کے درمیان 2 لاکھ سال تھے۔ دوسری روایات سے پتہ چلتا ہے کہ جنوں کے علاوہ دوسری مخلوق نسناس کہلاتی تھیں، یہ انسانی شکل کے مشابہ تھے۔ علل شرائع میں شیخ صدوق نے بیان کیا ہے کہ جب جن اور نساس کو زمین میں 7,000 سال گزر گئے تو اللہ تعالیٰ نے ملائکہ کے لیے حجابات آسمان اٹھا دیے اور فرمایا زمین پر جنوں اور نساس کو دیکھو، تو انہوں نے انہیں گناہ، فساد، قتل و غارت گری میں مشغول پایا۔ وہ سخت غضبناک ہوئے۔ تب اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نساس کو زمین سے ختم کر دوں گا، جنوں کو زمین سے ہوا میں اور زمین کو غیر آباد حصوں میں منتقل کر دوں گا۔ بحر الانوار میں ایک حدیث ہے کہ جس میں ایک شامی نے حضرت امیر علیہ السلام سے متعدد سوال کیے۔ اس نے جنوں کے باپ کے بارے میں سوال کیا تو فرمایا اس کا نام شومان تھا۔ یہ وہی ہے جس کے بارے میں یہ آیت وارد ہے کہ یہ مارج آگ سے پیدا ہوا ہے۔ اس نے سوال کیا کیا جنوں میں کوئی نبی گزرا ہے؟ فرمایا ہاں، یوسف نام کے نبی خود جنوں میں سے تھے، لیکن جنات نے انہیں قتل کر دیا۔ اس نے آسمان میں ابلیس کے نام کے بارے میں سوال کیا تو فرمایا اس کا نام وہاں حارث تھا۔ بحر الانوار میں جابر امام محمد باقر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں
کہ امیر المومنین علیہ السلام سے سوال ہوا کہ کیا زمین پر حضرت آدم اور ان کی ذریت سے پہلے کوئی مخلوق تھی جو خدا کی عبادت کرتی تھی؟ فرمایا ہاں، زمین اور آسمانوں میں ایسی مخلوق تھی جو اللہ تعالیٰ کی تسبیح و تحلیل کرتی دن رات بغیر سستی کے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے زمین کو آسمانوں سے پہلے خلق کیا، پھر ملائکہ روحانی خلق کیے، ان کے پر بنائے گئے جن کے ذریعے وہ پرواز کرتے، جہاں چاہتے چلے جاتے۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے آسمانی طبقات میں ٹھہرایا، ان میں سے جبریل، اسرافیل، میکائیل اور اسرائیل کو چن لیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے زمین میں روحانی جنات کو خلق کیا، انہیں بھی پر عطا کیے، لیکن ان کی پرواز ملائکہ سے کم تر تھی۔ ان کو زمین کے 7 طبقات میں ٹھہرایا اور زمین کے اوپر بھی، اور یہ دن رات اللہ تعالیٰ کی تقدیس بیان کرتے تھے۔ پھر ان سے ایک کمتر مخلوق خلق کی، ان کے بدن اور روحیں بھی تھیں، لیکن ان کے پر نہیں تھے۔ یہ نسناس تھے، یہ کھاتے پیتے تھے، لیکن یہ انسان نہیں تھے۔ انہیں اللہ تعالیٰ نے زمین کے اوپر جنات کے ساتھ ٹھہرایا، یہ بھی خداوند کریم کی تسبیح و تقدیس کرتے تھے۔ پھر یہ جن اور نسناس سرکشی کرنے لگے۔ جنات میں سے ایک فریق نیک اور مطیع رہا، جو گناہگار ہوئے ان کے پر گر گئے۔ پھر خداوند کریم نے ایک اور مخلوق خلق کی جو ملائکہ، جنات اور نسناس تینوں سے الگ تھلگ خلقت تھی۔ یہ حشرات کی طرح زمین پر رینگنے والی تھی۔ یہ سب مذکر تھے، ان میں مادہ نہیں تھی۔ یہ زمین کا سبزہ کھاتے تھے، ان میں خواہشات نفسانی نہیں تھی، نہ حب اولاد، نہ حرص طول عمل، نہ چوپائے، نہ حشرات الارض تھے۔